بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة في مسجد قباء ركعتين في مسجد قباء تعدل عمرة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بڑے احسانوں سے نوازا ہے۔ کسی کی صحت اچھی ہے تو یہ اللہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے۔ کسی کی فیملی خوش ہے یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ کوئی کاروبار میں اگر سیٹ ہے، اس کی تجارت اچھی ہے، بزنس اچھا ہے، یہ بھی اللہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے۔ کوئی کھیتی باڑی میں زراعت کے اندر اچھا کر رہا ہے، یہ بھی اللہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے۔ کوئی سیاست میں مقبول ہے، بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالی کا۔ کوئی پڑھنے میں بڑا ماہر ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ کوئی دنیا داری سمجھتا ہے، اللہ نے اسے عقل سے نوازا ہے، یہ بھی بہت بڑا احسان ہے۔ یہ سارے احسانات ہیں۔ کسی کے گھر میں کھانے پینے کی تنگی نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ کسی کو اللہ نے اولاد سے نوازا، بہت بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالی کا۔ بہت سارے احسانات ہیں، اور ہم سب اور ہماری زندگی اللہ کے احسانوں سے آگے بڑھ رہی ہے۔ لیکن سب سے بڑا جو احسان اللہ کا ہے وہ ہے ایمان سے نوازنا۔ باقی سارے احسانات جو ہیں، کسی کے پاس صحت ہے، وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے، کاروبار میں بہت زیادہ ماہر ہے، یا کسی کے پاس بہت زیادہ
جنگل ہے، کھیتی باڑی ہے، خوب کما رہا ہے، بہت بچے، اچھے بچے ہیں، بیوی اللہ نے اسے اچھی دیا ہے، یہ سارے جو احسانات ہیں یہ اس وقت تک کام آئیں گے جب تک ہماری جسم کے اندر روح موجود ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے کام آئیں گی۔ جس وقت روح نکل گئی ان میں سے کوئی چیز کام نہیں آئے گی، یہ سب ہمارے لیے بیکار ہے۔ لیکن ایمان ایک ایسی دولت ہے، اللہ کا ایک ایسا احسان ہے جو اس دنیا میں بھی انسان کو کام آتا ہے، موت کے وقت بھی کام آئے گا۔ جب ساری چیزیں چھوڑ دیں گی ایمان ہمارے ساتھ ہوگا، قبر میں کام آئے گا، میدان حشر میں کام آئے گا۔ اسی ایمان کی وجہ سے آدمی وہ جو راستہ ہے جو دوزخ پر بنا ہوا ہے، جسے صراط کہتے ہیں، وہ آرام سے پار کرے گا انسان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنے گا اور ان کے مبارک ہاتھوں سے پانی پیے گا، آب کوثر، اور بڑے آرام سے جنت میں جائے گا اگر اس کا یہ ایمان صحیح ہے۔ باقی نعمتوں کا موت کے بعد آنے والے جو ہمارے سامنے مراحل ہیں ان میں باقی چیزوں کا کوئی کام نہیں۔ آپ کروڑ پتی ارب پتی بن گئے لیکن آپ کو انہی سفید کپڑوں میں لے جا کر کے دفنا دیا جائے گا، کوئی اسپیشل انتظام نہیں ہوگا۔ دنیا میں بڑے پاور میں پہنچ گئے، بڑے عہدے مل گئے، کوئی منسٹر بن گیا یا کوئی کہیں کا بادشاہ بن گیا، جیسے ہی روح نکل جائے گی وہ کرسی کسی دوسرے کی ہو جائے گی، یہ خالی ہاتھ رہے گا۔ نہ پاور کام آئے گا، نہ پیسہ کام آئے گا، نہ تعلقات کام آئیں گے۔ یہ ساری نعمتیں دنیا کے اندر کام آتی، لیکن ایمان ایک ایسی دولت اللہ نے ہمیں دیا ہے جو ہر مرحلے میں ہمارے کام آئے گا۔ دنیا میں بھی ہمیں کامیاب کرے گا، موت کے وقت ہمیں سرخ رو کرے گا، قبر میں بھی ایمان کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ ہر مرحلے میں کام آنے والی کوئی نعمت اگر اللہ نے دی ہے تو وہ ایمان ہے۔ بغیر ایمان کے کچھ بھی مل جائے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے یہ نعمت ہم سب کو پیدائش بائی برتھ دیا ہے۔ ہم نے محنت کر کے مختلف مذاہب جو ہے، مختلف جو ادیان ہیں دنیا میں کتنے کی ہے، ان سب پر ریسرچ کر کے اسلام کو اچھی طرح سمجھ کر اس کی حقانیت کو ہم مسلمان نہیں ہوئے۔ ہم تو بچپن سے ہی ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں جو مسلمان تھے، وراثت میں ہمیں اسلام ملا ہے، اس لیے اس اسلام کی ہمیں قدر نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے ہم جانتے نہیں ہیں۔ اور جو ہمارے دشمن ہیں وہ شیاطین بھی ہو سکتے ہیں جو ازلی ہمارے دشمن ہیں، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کے بھائی ہیں، ان کی یہی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک ایمان والا اسے اس کے ایمان سے دور رکھنا ہے۔ زندگی بھر ہم اس چیلنج کا سامنا کرتے ہیں۔ ابلیس نے اللہ سے
مہلت مانگی تھی، یہ کہا تھا کہ مجھے اس بات کی اجازت اور موقع دیا جائے کہ میں آدم اور ان کی اولاد سب کو گمراہ کروں، یعنی ایمان کے راستے سے ان کو ہٹاؤں۔ سارے شیطانوں کا ایک ہی کام ہے کہ ایمان والا ایمان کے راستے کو چھوڑ کر کفر و شرک میں مبتلا ہو جائے، اس کا یہی ایک کام ہے۔ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، ہر ایمان والے کے ساتھ ہے۔ نماز کے دوران بھی وہ وسوسے ڈالنے کے لیے آ جاتا ہے، اس کا وہ ایک ہی مقصد ہے کہ کسی بھی طرح سے اسے ایمان سے ہٹا دوں تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے۔ لیکن ایک ایمان والے کو ایمان کی قدر کرنا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن ایک ایمان کی دولت اس کے پاس ہو اور اسے ساتھ میں لے کر اس دنیا سے جائے تو وہ 100% کامیاب ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ نے فرمایا ہر ایک کو مرنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پھر قیامت کے دن تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، پورے کا پورا۔ اعمال کفر و شرک کے ہوں گے، دوزخ میں ہوگا وہ بدلہ، بڑا سخت بدلہ ہوگا، اور ایمان والے اعمال ہوں گے تو ہمیشہ کی راحت ملے گی، ہر وہ چیز ملے گی۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اس دن جو دوزخ سے بچ کر جنت میں پہنچ گیا وہ اصل میں کامیاب ہے۔ فقد فاز، فوز اور کامیابی، یہ آخرت کے دن دوزخ سے بچ کر جنت میں جانے کے لیے ہے حقیقی کامیابی۔ سب کچھ ملا لیکن اس دن اگر وہ دوزخ میں پہنچ جاتا ہے تو کیا کام ہو؟ مرتے ہی، موت کے وقت ہی اگر عذاب والے فرشتے آ گئے تو ہم کیا کر لیں گے؟ جو کچھ ہم نے کما رکھا تھا، جو کچھ ہم نے تیاری کی تھی، بینک بیلنس کیا ہوگا، پراپرٹیز کیا فائدہ ہے اس کا، اور جن بچوں کے لیے ہم نے یہ سب کیا وہ ہمارے کیا کام آئیں گے؟ موت کا سامنا تو ہم سب کو کرنا ہے۔ ایمان کو بچا کے رکھیں گے، خوبصورت فرشتوں کا ساتھ ہوگا، اور ایمان کی ہم نے پرواہ نہیں کی، اس کے بارے میں نہیں سوچا، تو پھر خوفناک ڈراؤنی شکل کے ایسے فرشتے، ان کو دیکھ کر ہی ایک جلیل القدر نبی بھی بے ہوش ہو گئے تھے۔ میرا آپ کا کیا حال ہے؟ تو ایمان کو بچانا اور ایمان کو ساتھ لے جانا، موت کے وقت ہم ایمان پر ہوں، یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے کسی بندے کے لیے۔ اس سے بڑی کوئی دولت ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی دولت کو چھیننے کے لیے، ہم سے دور کرنے کی ہماری ساری زندگی ابلیس اور شیطان اور اس کے بھائیوں کی کوشش ہوگی۔ آپ کی ایمان سے متعلق جتنے چیزیں ہیں ان سب پر حملہ کیا جائے گا۔ ایک ایک چیز آپ کو سے دور کر دی جائے گی۔ ساری دنیا میں یہی ہو رہا ہے۔ دنیاوی چیزوں کے لیے آپ سے لڑائی نہیں ہوتی،
ایک ایجنڈا ہے، ایک ہی مقصد ہے ساروں کا، جو ہمارے بھی دشمن ہیں، کہ کسی بھی طرح ان کو ان کے راستے سے ہٹاؤ۔ جیسے ہم سب زندگی گزار رہے ہیں ویسے ہی تم ہی گزارو، تم اپنے لیے اپنا راستہ اختیار کرو، یہ ہمیں پسند نہیں ہے، یہی ساری دنیا میں یہی ہے مصیبت۔ کبھی یکساں سول کوڈ کے نام سے کبھی کچھ آتے رہتے ہیں، اور بھی بہت ساری مصیبتیں آئیں گی، لیکن ان سب کا سامنا کرنا ہے۔ ہر مصیبت میں کھڑے ہونا ہے، مضبوطی کے ساتھ جم کر رہنا ہے۔ کسی کے لیے، کسی بھی فائدے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے ہم کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ ایسے قدم سے جس میں ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہو، ہمارے بیلیف میں فرق آ جائے، جان جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہم اس طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتے جہاں ہمارے ایمان کو خطرہ ہو۔ جیسا سارے دشمنوں کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ کسی بھی طرح ایمان والوں کو ان کے ایمان سے محروم رکھیں، ہر ایمان والے کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے، ایک ہی ایجنڈا ہمارا بھی ہے کہ ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے، لیکن ہم سے اگر کوئی ہمارا ایمان چھیننا چاہے گا تو ہم اس کے لیے تیار نہیں۔ ہر حال میں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اور ایمان کی حفاظت ہوگی اعمال سے ہوگی، اور اعمال کا جو سرچشمہ ہے وہ اللہ کے گھر ہے۔ آپ کو آپ کی مسجد سے ہی ایمان کی تقویت ملے گی۔ ایمان مضبوط کہاں ہوگا؟ مسجد آباد ہوگی، مسجد میں دین کے جاننے والے سمجھنے والے ہوں گے تو ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی امامت کی ہے۔ امامت ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے، یہ وہ ذمہ داری ہے جو نبیوں نے ساری زندگی اسے پورا کیا ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے کوئی آ کر نماز نہیں پڑھا سکتا ہے، اس لیے کہ ایمان اور دین کو سب سے زیادہ وہی سمجھتے ہیں۔ کوئی بات ہوگی فوراً آپ کی اصلاح کریں گے۔ جو دین کو سمجھتا ہو، کم از کم کفر و شرک اور ایمان میں فرق کیا ہے صحیح معنوں میں، اسے جو جانتا ہے وہی امامت کے لائق ہے۔ جسے تمیز ہی نہیں ہے کہ ایمان کیا ہے، اس کے سامنے آپ کچھ بھی کریں گے وہ کیا بتائے گا آپ کو، آپ کی کیا اصلاح کرے گا۔ اللہ کے نبی مسجد میں تھے، معاذ بن جبل کہیں سے سفر کر کے آئے رضی اللہ عنہ۔ اس سفر میں انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ جو کرسچن ہیں یہ اپنے بڑے جو ان کے علماء ہوتے ہیں، بڑے پادری وغیرہ جو ہوتے ہیں، وہ ان کو سجدہ کرتے تھے۔ معاذ بن جبل بڑے صحابی ہیں اور صحابہ میں بڑے عالم ہیں، وہ دیکھ کر انہوں نے یہ سوچا کہ یہ کام تو ہم اپنے نبی کے ساتھ کریں گے، یہ چھوٹے موٹے پادری ان کو سجدہ ہو رہا ہے، ہمارے نبی جو سب سے بڑے ہیں ان کو تو کرنا چاہیے۔ آئے سب کے سامنے سجدہ کرنے لگے، اللہ کے نبی نے فوراً اٹھایا، کہا کہ یہ ناجائز ہے۔ کسی کی اتنی تعظیم
کہ اسے اللہ کے برابر کھڑا کرو، اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکو، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ فوراً اصلاح ہو گئی، بات ہم تک پہنچی، سارے صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ کسی غیر کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، وہ کوئی بھی ہو، سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے یہ غلطی ہونے جا رہی تھی، اللہ کے نبی نے اسے ریکٹیفائی کیا، اصلاح کر دی۔ کتنے ایسے شرکیہ کام آج ہماری مسجدوں میں ہو رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، چونکہ آج ہم نے اپنے اپنے حساب سے مسجد بنا لیے ہے نا۔ ایک دور تھا مسجد اللہ کے ڈر اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بنائی جاتی تھی، کسی فرقے کسی جماعت کے نام سے مسجد نہیں بنتی تھی، ایک ہی مقصد ہوتا تھا سارے ایمان والوں کے لیے، اور بنانے والوں کا مقصد ہوتا تھا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ قرآن میں اس سورے کے اندر جو کہ سورہ توبہ ہے 11ویں پارے میں ہے، 2 مسجدوں کا ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ۔ ایک وہ مسجد جس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا یہ مسجد نقصان دینے والی مسجد ہے، مسجد ضرار ہے۔ اللہ کے نبی مدینہ پہنچے تو وہاں ایک بندہ تھا، عربی تھا، یہ جو انصاری ہیں جو 2 قبیلوں پر ہیں، اوس اور خزرج کے نام سے، تو وہ قبیلہ خزرج کا بندہ تھا، ابو عامر کچھ نام تھا اس کا، وہ کرسچن ہو گیا تھا اور بڑی عبادت کرتا تھا، لوگوں میں بہت فیمس ہو گیا تھا، راہب کے نام سے اس کو لوگ پہچانتے تھے۔ جب اللہ کے نبی پہنچے قریب تھا کہ اسے سب لوگ مان لیتے کہ یہ ہمارا دینی پیشوا ہے، بڑا آدمی ہے۔ جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے تو سارے لوگ ادھر آ گئے، اس کی ریاست اس کی سرداری ختم ہو گئی۔ وہ ایک دن اللہ کے نبی کے پاس بھی آیا، اللہ کے نبی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن اسے سمجھ میں نہیں آئی بات۔ جس کے دل میں اخلاص نہیں ہوگا، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بھی اثر نہیں لے سکتا ہے۔ جسے اللہ محروم رکھنا چاہے اپنے ایمان سے، ہدایت نہ دینا چاہے، کتنا بڑا کیوں نہ ہو، سمجھانے والا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بات تو ان کے سمجھ میں آتی ہے جن کے دل میں ڈر ہوتا ہے اللہ کا، جو اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی مرضی کے لیے جو کام کرتے ہیں، اسے بات سمجھ میں نہیں آئی، اس نے پلاننگ شروع کر دی، کچھ دن خاموش رہا، 1 سال، اگلے سال جب پہلا غزوہ ہوا، غزوہ بدر، جس میں مکے کے لوگ ہار گئے، مسلمان جیت گئے، اسے بڑا جلیسی ہوا ہے۔ اس نے پھر مدینے سے مکہ گیا اور مختلف قبیلوں میں یہ گھومتا رہا کہ ان کو ختم کرو سب مل کر کے، یہ جو چند مسلمان آج ہیں
ان کو ایسے ہی چھوڑیں گے تو ایک دن یہ سب پر حاوی ہو جائیں گے۔ بڑی کوشش کرتا رہا، ہر جنگ کے اندر دشمنوں کا ساتھ دے کر وہ کام کرتا رہا۔ اسے پہلے میں یہ تھا کہ مکے والے ہی ان کا کام تمام کر دیں گے، بہت زیادہ ہے، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا اور پھر غزوہ حنین جب ہوئی، بہت بھاری بڑا قبیلہ تھا، اس میں بھی جب مسلمان جیت گئے تو اس نے کہا کہ اب عربوں کے بس میں نہیں ہے، ان مسلمانوں کو روکنا عربوں کے بس میں نہیں ہے، تو وہ ملک شام بھاگا وہاں سے۔ آج کل کا جو اردن اور سیریا جو ہے، اس وقت یہ رومن ایمپائر کے انڈر میں تھا۔ رومن ایمپائر بہت بڑی سلطنت تھی، دنیا کی سب سے پاورفل اس وقت، ان کے انڈر میں یہ عرب ملک تھے اس علاقے کے۔ وہاں جا کر کے ان کو بہت دعوت دینے لگا کہ کسی بھی طرح مدینہ جو ہے اپنی فوج بھیجو اور ان کا کام ختم کرو۔ اس نے جاتے جاتے اس کے جو چیلے تھے مدینے کے اندر، کچھ منافق جو بظاہر مسلمان تھے، ان سے کہا کہ ہمیں ایک سینٹر بھی چاہیے، ہم اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے مل بیٹھ کر پلاننگ کے لیے ہمیں ایک جگہ چاہیے، اور مدینے میں چرچ کے نام سے یا کسی اور نام سے کچھ اس وقت تعمیر نہیں ہو سکتا تھا، اجازت نہیں مل سکتی تھی، مسلمانوں کا غلبہ تھا۔ انہوں نے بہانہ یہ کیا، اللہ کے نبی کے سامنے آ کر انہوں نے کہا کہ ہم ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ بوڑھے کمزور لوگ جو دور دور سے آ رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسجد قباء جو ہے اس کے آس پاس میں ایک اور مسجد بنائیں، بارش وغیرہ میں قریب رہے گا اور کمزوروں کے لیے آسان ہو جائے گی، ایک اور مسجد۔ حالانکہ مسجد کی ضرورت نہیں تھی، اس وقت دو مسجد تھے، ایک دونوں اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے بنیاد رکھی گئی، ایک مسجد قباء اور ایک مسجد نبوی، یہ دونوں مسجدیں تھیں۔ ان کو تو پلاننگ کے لیے جگہ تھی، بظاہر مسجد ہو، اندر اللہ کے نبی اور مسلمانوں کے خلاف کچھ پلاننگ کرنا ہے، ان کا کوئی آدمی کہیں سے آئے تو وہاں رک سکتا ہے، بہت کچھ ارادے تھے، اور مسجد بن بھی گئی۔ اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، مسجد بن گئی۔ جب مسجد تیار ہو گئی تو ان میں سے کچھ لوگ آئے اور اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ چل کر کے ہماری اس مسجد میں پہلی نماز پڑھائیے۔ ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں نا، کوئی مسجد کا افتتاح ہوتا ہے، بڑے بڑے آدمی آپ بلاتے ہیں، یہاں کون بھی نہیں، کہا کہ دور سے آنا۔ اللہ کے نبی اس وقت غزوہ تبوک کی تیاری میں تھے۔ یہ جو شیطان گیا تھا ملک شام، وہاں کے بادشاہوں کو، بڑے لوگوں سے مل کر ان کو اس بات کی تیاری کر لی تھی کہ مدینہ، اور ایک نیوز بھی آ گئی تھی، جھوٹی خبر، کہ وہ بادشاہ جو ہرقل ہے وہ مدینے پر حملہ کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اس کو ہم آگے جا کر اٹیک کریں گے اس پر۔ صحابہ سے کہا کہ خوب تیاری کر لو۔ یہ وہ جنگ تھی جو ایسے وقت میں جو سختی کا، گرمی کا ماحول تھا دبکالے میں، اور چونکہ مدینے کے اکثر مسلمان کھجور کے باغات تھے، ان کے پھل بھی نکل رہے تھے پورا، وہ وقت جو ہے جیسے سیزن کا ہوتا ہے، سب کچھ انویسٹ کرنے کے بعد اب پھل کاٹنے کا وقت قریب تھا۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا، 30,000 صحابہ ساتھ میں نکلے، پہلی بار اتنی بڑے لشکر کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے یہ ان سے کہا کہ بعد میں واپس آنے کے بعد، یہ جو غزوہ ہم جو نکل رہے ہیں تبوک، واپس آنے کے بعد ہم تمہاری مسجد میں آ کر نماز پڑھائیں گے، مسجد کی شروعات ہو جائے گی۔ ان کا تو یہ تھا کہ رومن ایمپائر کے ساتھ جنگ ہوگی تو سارے مسلمان ختم ہو جائیں گے،
اور ہم مدینے پر قبضہ کر لیں گے، مسجد بھی تیار ہے۔ بڑی پلاننگ تھی۔ اللہ کے نبی خود سفر کر کے گئے۔ یہ آخری جنگ تھی جس میں اللہ کے نبی نے خود بھی حصہ لیا تھا۔ لمبا سفر تھا۔ تبوک مدینے سے 650 کلومیٹر قریب ہے اس زمانے میں۔ پورے 50 دن کا یہ سفر تھا۔ 20 دن وہاں جا کر کے رہے اللہ کے نبی، قیام کیا، جانے میں 15 دن، آنے میں 15 دن، پورے 50 دن کا سفر تھا۔ یہ گئے، سامنے سے 40,000 کا لشکر تھا، اس میں رومن ایمپائر کے بھی فوج تھے اور یہ جو عرب علاقے کے بھی لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، جو حلیف تھے ان کے، الائنس۔ لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں اتنا ڈر ڈالا کہ جنگ ہوئی نہیں۔ ان میں کئی لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ادھر ادھر بھاگ گئے، کوئی بغیر لڑے ہوئے۔ 20 دن وہاں رہ کر اللہ کے نبی واپس آئے۔ مدینے کے قریب جب پہنچے اللہ کے نبی تو اللہ نے سورہ توبہ کی یہ آیت نازل فرمائی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ جن لوگوں نے مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے، کفر کی مدد کے لیے، نفاق کو پیدا کرنے کے لیے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، ہمیشہ ان کے خلاف جو سازش کرتا ہے، اس کی مدد کے لیے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور مسلمانوں میں آپس میں پھوٹ ڈالنے کے لیے وہ مسجد بنا رہے ہیں، اور انہوں نے مسجد بنا لیا ہے۔ قسم کھا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اچھے کام کے لیے بنا رہے ہیں، وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، مسجد بنانے کا ہمارا مقصد عبادت ہے، اچھے کام ہے، اچھے ارادے سے ہم بنا رہے ہیں، قسم کھاتے تھے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ جتنے لوگ اس مسجد کے بنانے میں شامل تھے سب کے سب منافق ہیں، جھوٹے ہیں۔ پھر اللہ نے حکم دیا لا تقم فیہ ابدا، آپ نے جو ان سے وعدہ کیا ہے کہ تبوک سے واپسی پر میں آ کر نماز پڑھاؤں گا تمہاری مسجد میں، ہرگز تم وہاں جا نہیں سکتے ہو۔ لا تقم فیہ ابدا، نماز تو دور کی بات ہے، اس مسجد میں جا کر تھوڑی دیر کے لیے آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، دیکھنے بھی نہیں جا سکتے۔ اللہ کے نبی نے کچھ صحابہ کو حکم دیا مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی، جاؤ پوری مسجد کو جلا کر راکھ کر دو، دیوارہ جتنے ہیں ان کو مسمار کر دو، ختم، آج کے بعد کوئی نشان بچنا نہیں چاہیے۔ چنانچہ صحابہ نے جا کر کے اس مسجد کو گرا دیا، توڑ دیا، اور بعد میں اسے کوڑا ڈالنے کی جگہ بنائی گئی۔ وہاں پھر دوبارہ کوئی عمارت بھی نہیں بنی۔ لوگ، میں کچھ سرچ کر رہا تھا تو اب یہ کہاں تک صحیح ہے نہیں معلوم، آج تک اسی طرح برباد ہے، وہ زمین ویران ہے۔ مسجد صرف اللہ کے لیے بننا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے، اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے۔ ہر آدمی اپنے اپنے فکر کو، اپنے اپنی چیزوں کے لیے آج کل یہی ہو رہا ہے، وہ مسجد فلانا کی، یہ مسجد فلانا کی۔ یہ سب سے بڑی دلندراگی ہے مسلمانوں کی۔ مسجد کسی کے لیے نہیں ہے، مسجد میں دوسرے ایجنڈے نہیں چلیں گے، وہاں صرف اللہ کی عبادت ہوگی، کوئی بھی آئے، اور قرآن و حدیث کے حساب سے ہوگی۔ ایک تو اس مسجد کا انجام ہے جو اس لیے بنائی گئی کہ وہاں بیٹھ کر میٹنگیں کریں گے، مشورے کریں گے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا ہے، ان کی جماعت کے اندر پھوٹ ڈالنا ہے، اختلاف پیدا کرنا ہے، ایک کو دوسرے سے الگ کرنا ہے، اس مقصد کے لیے بنی۔
اللہ نے اس کا انجام بتا دیا، ہمیشہ کے لیے اسے گراؤ۔ اور ساتھ میں دوسری مسجد کا ذکر اللہ نے کیا، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ اس کے مقابلے میں جب اللہ کے نبی مدینے پہنچے تو مدینہ شہر سے اس بستی سے ایک 10 کلومیٹر دور ایک قبیلہ وہاں رہتا، ایک علاقہ تھا قباء کے نام سے، وہاں پہلے مسجد بنائی اللہ کے نبی۔ اس مسجد کی اللہ نے تعریف کی ہے، پہلے دن ہی بنیاد جو ڈالا گیا اس مسجد کا تقوی کی بنیاد پر، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے اس کی بنیاد ڈالی تھی، اور وہاں کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، مسجد تیار ہو گئی، اور کچھ دن اللہ کے نبی نے وہاں قیام بھی کیا۔ اس مسجد کے بارے میں اللہ نے پھر یہ فرمایا، وہ مسجد اس لائق ہے کہ آپ اس میں جائیں، وہاں قیام کریں، نماز پڑھیں۔ نیت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ اور پھر بخاری شریف کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب تک زندہ رہے، وہ مسجد تو شروع ہی میں بن گئی تھی، اس کے بعد مدینے میں 10 سال اللہ کے نبی رہے ہیں، ان 10 سالوں کے اندر اپنی پھر یہاں مدینے بھی مسجد بن گئی جو مسجد نبوی کے نام سے ہے، ہفتے میں ایک بار، اور روایتوں میں سبت کا لفظ آیا ہے، سنیچر کے دن، ہفتے کے دن اللہ کے نبی کبھی سواری پر یعنی گھوڑے اونٹ وقت، اور کبھی پیدل چل کر جاتے تھے اور وہاں جا کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس مسجد کی یہ فضیلت ہے، ہمیشہ پورے 10 سال جب تک آپ زندہ رہے، اور قیامت تک کے لیے یہ سنت ہے اللہ کے نبی کی، کوئی بھی مدینے جائے یا مدینے میں جو وہاں رہائشی ہیں، وہاں جو رہتے ہیں، ان کے لیے ہفتے میں ایک دن، اور وہ دن زیادہ بہتر ہے کہ سیٹرڈے ہو، اس دن اس مسجد میں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ ایسے وقت میں پہنچ گئے، کوئی فرض نماز کا وقت ہے تو فرض نماز پڑھ لی، یہ کافی ہے۔ نماز ہو چکی، آپ گئے ہیں، 2 رکعت نفل آپ پڑھیں گے۔ اور پھر امام ترمذی نے، ابن ماجہ نے، امام احمد ابن حنبل نے بہت ساری حدیثیں بیان کی ہیں، اس کے حساب سے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، رکعتان فی مسجد قباء، 2 رکعت نماز قباء کی اس مسجد کے اندر، تعدیل عمرتن، ایک عمرہ کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ مسجد ایمان کے مضبوط ہونے کا ذریعہ ہے، مسجد سے ہماری اصلاح ہوتی ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد کے اندر جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاک ہو جائیں، ساری ان کی غلطیاں دور ہو جائیں۔ پاک کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو جسمانی پاکی ہے، آدمی طہارت حاصل کرے ہمیشہ۔ مسجد سے یہ سیکھا جاتا ہے کہ آدمی پاک و صاف کیسے رہے۔ جس طرح کوئی گندے کام نہیں کرتا مسجد میں، اسی طرح اپنی شکل کو بھی پاکیزہ بنانا چاہیے، کپڑے اس کے صاف ہونا چاہیے۔ وہ اللہ کے سامنے آ رہا ہے، فرشتے ساتھ میں ہوتے ہیں، آپ کے جسم سے یا کپڑوں سے بدبو نکلے گی، فرشتے دور ہو جائیں گے۔ تو نماز کو آنے والے کپڑے آپ کے صاف ہوں، اور پاسبل ہو اللہ نے دیا ہے تو خوشبو لگائے، ہر نماز میں لگا کر آئے، یہ پاکی ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہ ظاہری پاکی ہے بدن کے کپڑوں کی، اور روح کی بھی پاکی حاصل کرنا ہے، ایمان کی پاکی حاصل کرنا ہے۔ ہمارا دل بھی تو صاف ہو، دل کیسے صاف ہوگا؟ ایک ایک مسٹیک، ایک ایک غلط جو چیز ہے وہ آپ کی اس اصلاح ہونی چاہیے۔ مسجد بنانے اور مسجد میں آتے جاتے رہنے کا مقصد کیا ہے؟
کہ سارے مسٹیک ہمارے دور ہو جائیں اور ہم اسلام میں پرفیکٹ ہو جائیں۔ مسجد میں بار بار آنے کے باوجود بھی کوئی سیکھتا نہیں ہے، بار بار سمجھانے سے بھی وہ سیکھتا نہیں ہے۔ اتنے بار، ہزاروں بار یہ بات بتائی گئی کہ نماز شروع کرے تو کو ہاتھ سیدھا اٹھاؤ، کانک نہیں ہم لے جاؤ نہ کو، کانک لگانا نہ ہو، یہ کان کے برابر اونچائی میں رہنا ہے، ہاتھ قبلے کی طرف رہنا ہے، مدڑو نہ کو، کہتا بول تو بھی سمجھ میں آتا نہیں۔ نماز کھڑے تو کہ ہم اٹھا کے ہم لگانا چھو، کب اصلاح ہوگی؟ ارے بولتے سنو کیم پڑھتے ذرا انہاں دیکھیں گے، انہاں سجدہ کیم کرتے، ہاتھ کیم بنتے دیکھیں گے، آتاش نہیں، وہ خیال اچ نہیں۔ صحابہ ایسے نہیں تھے، ایک ایک چیز نوٹ کرتے تھے، ایک ایک چیز پر عمل کرتے تھے۔ یہی فیہ رجال، اللہ نے ان کی تعریف کی ہے۔ ہر غلطی، ہر چیز کو ٹھیک کرنے کے ارادے سے وہ مسجد میں آتے ہیں۔ مسجد سیکھنے کی جگہ ہے، یہاں ایمان سیکھا جاتا ہے، یہاں اسلام سیکھا جاتا ہے۔ تو مسجد میں جو امامت کرے وہ اس لائق ہو کہ کسی سے کوئی غلطی ہو تو فوراً اس کی اصلاح کرے، تاکہ اس غلطی سے سارے لوگ واقف ہو جائیں۔ ایک آدمی تپو کرے، سب کے سامنے آپ اس کی ٹھیک کریں گے، اصلاح کریں گے کہ بھائی یہ تپو ہے، یہ صحیح ہے، سب کی اصلاح ہو جائے گی۔ کیا کہ آئے گئے کئی ہاتھے سے معلوم نہیں، کئی ہاتھے سے معلوم۔ تھوڑے تھوڑے وقت سے آپ کے ایمان میں اضافہ ہونا ضروری ہے۔ آپ کی نماز میں آپ کو مزہ آنا چاہیے، نماز پرفیکٹ کرتے رہنا ہے۔ نماز سیکھنے سے بنتی ہے۔ 4 سورہ سیکھ لے کو، نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھنے کو، جو آپ پہلے روز نماز پرفیکٹ نہیں آئے گی۔ قرآن میں نمازیوں کی جو تعریف ہوئی ہے اس لفظ کے ساتھ ہوئی ہے۔ کبھی یہ کہا گیا علی صلاتہم صلواتہم یحافظون، وہ نماز کی حفاظت کے ساتھ پابندی کرتے ہیں، مداومت کرنا۔ کہیں یہ کہا گیا قائمون دائمون، ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں، ہمیشہ اسے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہی فرمایا نا، صلو کما رأیتمونی اصلی، خالی نماز پڑھو کہ نہیں، جس طرح سے مجھے تم پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، الفاظ پر غور کرو۔ لیکن معلوم ہوئی آسو آدمی نماز پڑھتے رہتو، نہیں معلوم ہوئی آسو اس کو دن دیکھنا ان کم پڑھتا، ہمیں اس میں کیا تو ٹیڑھا رہتو، نماز کے بعد پوچھنا تمہیں کہیں یم پڑھے، میں یم پڑھتا ہوں، وہ کریکٹو یہ کریکٹو، پوچھنا۔ صلو کما رأیتمونی، تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں کیسے نماز پڑھ رہا ہوں، اسی طرح نماز پڑھو۔ یہ اللہ کے نبی کے حدیث ہے۔ جیسے صحابہ دیکھتے تھے، ہمیں بھی ہمارے سامنے جو ہے، جو زیادہ جانکار ہے، جو اچھی طرح سب جانتا ہے، وہ کیسے نماز پڑھ رہا ہے اسے دیکھو۔ ساری زندگی ہم نماز پڑھتے گزر گئے، پابندی بھی کرتے ہیں، لیکن تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانا آیا نہیں ہمارا۔ باتیں بڑے بڑے کرتے، دنیا کے ہم اصلاح کرنے والے ہیں، خود کیا تو بول تو ہمیں الگ، ہمارا الگ ہونا، ہمارا کون نامہ رکھنے کا، اپنی تحریک کو، اپنے منصوبوں کو، اپنی پلاننگ کو پورا کرنے کے لیے جماعت سے الگ ہونا، یہ نفاق ہے، منافقت ہے، یہ اور خروج ہے۔ اگر شرعی عدالت ہو، اسلامی حکومت ہو، ایسے لوگوں کی سزائے موت ہے۔ حضرت علی کے زمانے میں ہزاروں لوگوں کو قتل کیا گیا جو حضرت علی کو چھوڑ کر گئے تھے۔ اپنی مرضی سے اپنی بات چلانے کے لیے تم مسجد الگ کر لو گے، اتنی ہمت ہو گئی؟ کیا بیس ہے، کیوں جاتے ہو؟ ساری مسجدوں پر تمہارا قبضہ ہوگا، کل کے آئے ہو، کیا کرتے ہو تم؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے کس مقصد سے تم بنا، تمہارا مقصد کیا ہے؟ چھپ چھپ کر مسجد بنانا، کسی کا اعلان نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ایسی مسجدوں میں جو مدد کرتا ہے وہ بھی عذاب کے لائق ہے۔
آپ نے دیکھا اللہ کے نبی نے خود اجازت دی، پتہ نہیں تھا کہ وہ کس مقصد سے بنا رہے ہیں۔ بعد میں جب قرآن کی آیت آئی کہ اس مسجد کو جا کر گراؤ، جلاؤ، وہ تو تمہارے خلاف پلاننگ کے لیے ہے۔ اگر آپ سے کوئی اللہ کے نبی کی سنت قرآن کی بات بتاتا ہے تو وہ آپ کا دشمن ہے۔ کیوں جاتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ کام کیا ہے؟ خالی پھرنا ہے، مقصد سیکھنا نہیں ہے۔ جو غلطی ہمارے باپ دادا کرتے آئے اسی طرح ہم کرتے رہیں گے، کبھی سیکھنے کا یہ نہیں ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، آدمی پاک کب ہوگا، اس کی غلطیاں دور کب ہوں گی؟ جب وہ سیکھے گا، اور سیکھنے کی جگہ مسجد ہے۔ ہر کوئی پیدائشی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے، سیکھتے سیکھتے وہ پرفیکٹ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، جب ان کے سامنے قرآن حدیث آ جائے تو وہ مان لیتے ہیں۔ سر جھکانا ضروری ہے، لیکن یہ المیہ ہے کہ مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ تیار ہو جاتے ہیں جو قرآن و حدیث کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکائیں گے۔ ہمیں بولتے سوچ کر کہتے حدیث تھوڑے جنوں اصل اللہ کا ڈر رہتا نہیں، کہ منہ سے بولتے ہم حدیثہ سے کیا کام جی، ہمارے بڑے انہوں کیا بولتے وہ چیز۔ یہ کفر ہے، یہ سراسر کفر ہے۔ ایسا آدمی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو یہ کہے کہ میں تو وہی کروں گا جو مجھے کرنا ہے۔ تمہارے حدیثہ مجھے کہ میرے حدیثہ تمہارے حدیثہ، حدیث اللہ کے نبی کی باتیں ہیں۔ ایک بات کا بھی انکار کرے گا فوراً کافر ہو جائے گا، عمل نہ کرے دوسری بات ہے۔ داڑھی رکھنا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ داڑھی رکھو، اعفوا اللحى، داڑھی بڑھاؤ۔ ہر ایک ایمان والے کو اس بات کو ماننا، ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے۔ کوئی جوان ہے، وہ داڑھی منڈا رہا ہے، روزانہ شیو کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں ہے کہ یہ میں غلطی کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی سنت تو داڑھی رکھنے کی ہے، لیکن کسی بھی وجہ سے کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے، میں جو کلین شیو کر رہا ہوں یہ میرا تپو کا کوئی مان تھا، ایمان پر باقی ہے۔ کئی رکھنا کیا ہو، داڑھی رکھنا کیا ہو، اعتقارم کریا اسی وقت وہ مسلمان سے نکل گیا، اس کا اسلام ختم، اس کا ایمان ختم۔ حالانکہ داڑھی رکھنا سنت ہے۔ اللہ کے نبی کی بات تمہارے بڑوں کی باتوں سے کم ہے۔ ہمارے امیر صاحب کیا بولتے، وہ تمہارے امیر صاحب روز قرآن و حدیث کے خلاف کچھ بولتے رہتے، شرم آتی نہیں ان کے خلاف کھڑے ہونے کی، ایک اسے ہمت رہتی نہیں، سب کے سامنے بولتے رہتے۔ اس کے لیے نہیں ہے، مسجد قرآن و حدیث کی اشاعت کے لیے ہے۔ کوئی غلطی کرے، کوئی بات ہو، کنفیوژن دور کرنے کے لیے، جہالت دور کرنے کے لیے، ہر غلطی کو سدھارنے کے لیے مسجد ہے۔ اسی لیے اسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ یہ اللہ کے گھر ہیں جس میں اللہ کا نام لینے کی پرمیشن ہے، اللہ کا کلمہ بلند ہوگا، اللہ کی تعریف ہوگی، اور اللہ کی تعریف کیسے کرنا ہے ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کسی اور کو پگڑنے لگے آدمی، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر دوسروں کی بات زیادہ کرنے لگے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا، تیرے حضرت کاسی لاکھ فرمائے۔ کبھی کبھی آپ سنو، حضرت 100 بار بولے گا، ایک بار اللہ کے نبی کا نام نہیں لے گا۔ انہوں کیا کہ پیدائشی لے گا ایسا، یہ سب گمراہی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ قصہ بہت سناتے رہتے جماعت میں۔ یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے اللہ کے نبی،
اب ان کو رخصت کرنے کے لیے تھوڑی دور تک چلے ساتھ میں. اب ایک جگہ پہنچ کر اب وہ سوار ہونے والے تھے. اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا اے معاذ تم جا رہے ہو, کوئی بات ہو کوئی مسئلہ ہو تم کیسے فیصلہ کرو گے, تمہارے پاس سورس کیا ہے؟ کوئی بھی مسئلہ ہو دینی دنیا کا کوئی مسئلہ آئے سامنے, تم گورنر بن کے جا رہے ہو, اور اس وقت گورنر جو ہوتا تھا وہی امامت بھی کرتا تھا. اور معاذ بن جبل بہت بڑے صحابی ہیں. ان سے اللہ کے نبی نے پوچھا تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ جواب میں انہوں نے فرمایا اللہ کی کتاب دیکھ کر میں فیصلہ کروں گا. کوئی بھی بات آئے تو میں اللہ کی کتاب قرآن مجید میں دیکھوں گا, اس کا جواب اگر قرآن مجید میں ہے اسی سے میں فیصلہ کروں گا, دوسری ساری چیزیں بعد میں, ضرورت ہی نہیں. اگر اللہ کی کتاب میں تمہارے مسئلے کا حل نہ ہو, جواب نہ ہو, تو کیا کرو گے؟ تو معاذ ابن جبل نے جواب میں فرمایا میں پھر آپ کی حدیثوں کو دیکھوں گا, آپ کی جو حدیثیں مجھے یاد ہیں ان سب کو دیکھ کر کے ان میں اگر اس کا حل ہے تو اس کے حساب سے فیصلہ کروں گا. پہلے اللہ کی کتاب قرآن, دوسرے نمبر پر حدیث. اللہ کے نبی نے پھر پوچھا ان سے ان دونوں میں نہ ملے تو کیا کرو گے؟ حضرت معاذ ابن جبل نے یہ فرمایا ان دونوں کو سامنے رکھ کر پھر میں اپنے ذہن کو دوڑاؤں, پھر میں سوچوں گا, قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر سوچوں گا, جو میرے ذہن میں آئے گا میں فیصلہ کروں. اللہ کے نبی نے ان کو شاباشی دی, یہ کہا کہ اللہ نے میرے جو رسول ہے نا, میں تم کو اللہ کے نبی ان کو بھیج رہے تھے نا, میری طرف سے تم جا رہے ہو, اللہ نے تمہیں توفیق دیا ہے, صحیح بات تمہارے سمجھ میں آ گئی کہ کیسے کرنا ہے. یہ سب کے لیے ہے. آپ کے سامنے کوئی مسئلہ ہو کوئی بات ہو, آپ قرآن سے اسے دیکھنے کی کوشش کریں. قرآن تو کوئی کھولتا ہی نہیں آج کل. آج کل کے بڑے بڑے عالموں کو قرآن سیدھا یاد نہیں ہے, قرآن کا ٹرانسلیشن معلوم نہیں ہے ان کو, وہ کیا دیکھیں گے قرآن؟ ہمارے انہوں بولے, ہمارے انہوں بولے, دیوبند بولا نہیں تو بریلوی بولا, یہی آ رہا ہے. تیری صلاحیت کیا ہے؟ تو امامت کر رہا ہے تو تیرے اندر کیا قابلیت ہے؟ ہر مسجد کے اندر ایسا ہونا چاہیے جو قرآن سمجھتا ہو اور اسی کے حساب سے فیصلہ کرتا ہو, تبھی یہ مسجد جو ہے ایمان کو مضبوط کرنے کی جگہ بنے گی. 4 مہینے لگا گا تو اسے امامت میں رکھے, کئی عالمہ کئی کو, یہ بھی ایک پروفیشن ہے. یا ہر کس و ناکس کی یہ جگہ نہیں ہے. جسے قرآن کی سمجھ نہیں ہے اور کوئی ایسا ہے جو قرآن سمجھتا ہے, اس کے سامنے یہ کیسے جائے گا سامنے؟ ذرا جاگا تو بس کپڑے بدلا تو بس کرتا پیجام پہن لے, بس امامت ہو گیا. اس لیے اماموں کی عزت نہیں ہے آج, اماموں میں وہ قابلیت نہیں ہے. اور ہم مسلمان کسی کے بھی پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں, کوئی بھی آ گیا اس کی بات مان لیتے ہیں. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس نے کچھ پڑھا بھی ہے نہیں پڑھا ہے, اس کی زندگی کیا ہے؟ ایسے مفتی عالم ملیں گے جن سے آپ شرک کرا لو, کر لیتے ہیں, زندہ کیوں ہے نہیں معلوم ہے. کاکی جاگ دریا کنے جاگو بکرے کاٹتا ہے, اس کا مورا بکرے کاٹس تو کہ مفتی نو مشرک ہو گیا دلندر, ساری زندگی برباد ہے اس کی. غیر اللہ کے نام پر جانور چھوڑنا ہی حرام ہے. اس جانور کو انجاگ ذبح کرتا محلہ بن کو, مندر میں جا کو کیا تو کر تو کیسا کہ وہ بھی ویسا سیم ٹو سیم, لیکن تمیز نہیں ہے, گوارا کر لیتے ہیں, نہیں جا تو کیا کر لیتے کی. دنیا کے لوگوں کی فکر ہے, اللہ کا ڈر نہیں ہے, خوف نہیں ہے. یہ کتنا بڑا اس کا انجام ہوگا نہیں معلوم ہے. مفتی عالم آج کاٹتے رہو تو تمہیں کیا ہو جو نکو کہتے, مسئلہ شروع ہوتا. دین اسی طرح سے برباد ہوا ہے.
کوئی لوگ جسے سمجھتے ہیں کہ یہ سیدھا آدمی اچھا آدمی ہے، وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو لوگ اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، آپ اسے اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے تو نہیں مانیں گے۔ یہ درستی آتھانو، یہ درستی آتھانو کرنے کا کوشچن ہی نہیں ہے اسلام کے اندر۔ یہ بات مکے کے مشرک کہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جب کوئی بات کہتے تو جواب میں وہ کیا بولتے؟ تمہارے بات ہمیں کہیں سنتے، ہمارے باپ دادا یہ مجھ کرتے کہے، ہمیں بھی وہ مجھ کرتے۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا كذلك يفعل، ہمارے باپ دادا کیا کرے اس کا ہمیں دیکھے کہ وہ کرتے، تمہارے بات ہمیں کہیں سنتے۔ ہمارے ماں باپ اور دادا دادی انہوں کرے سوچ ہمارے واسطے دلیل ہے۔ یہ مکے کے مشرکوں کی بات تھی، ایمان والے نہیں بولتے تھے۔ ایمان والے قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اللہ کے نبی سے، وہ چاہے جتنا بھی خلاف ہو ہم اسی پہ مان لیں گے۔ ابھی آپ نے سنا ابو عامر جو راہب تھا، جو اللہ کے نبی کا دشمن تھا، دشمن اول، ساری زندگی پلاننگ کرتا رہا، لیکن ان کے بیٹے بہت بڑے صحابی، باپ کو چھوڑ دیا انہوں نے، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ وہ مسجد کے باہر ملے ابو بکر سے، کہنے لگے نافق حنظلہ، مجھے ڈر ہے کہ میرا ایمان کمزور ہے، منافق ہو گیا ہوں۔ ابو بکر نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے نبی کے سامنے بھیٹے تک ہماگو جنت دوزخ آخرت یاد خیال میں رہتا، ان اکسفورڈ کو گھر میں آئے کے بعد اس بھی ہمیں بشر تھے نو، میرا ایمان میں کیا تو خرابی ہے کہ میں مسجد کو جاتا ہوں اللہ کے نبی سے پوچھنا، اتنا فکر تھا ان، اتنے بڑے صحابی۔ اعلان جنگ ہوا، بیوی سے ملے ہوئے تھے، نہائے نہیں تھے، اعلان ہوا، فوراً نکل گئے بغیر نہائے ہوئے اللہ کے راستے میں اور شہید ہو گئے۔ فرشتوں نے ان کو غسل دیا، اللہ کے نبی نے بتایا، ان کو غسل دینے کے لیے فرشتے، جب ان کی بیوی سے پوچھا گیا تو ان کے پاس ٹائم نہیں تھا کہ وہ غسل کرے، اس لیے نکل گئے اللہ کے راستے میں، لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، ان کو غسل دیا گیا۔ یہ وہ مبارک صحابی ہیں، اور ان کے باپ سب سے بڑے منافق، اللہ کے نبی کے سب سے بڑے دشمن، لیکن باپ کے راستے پر وہ نہیں رہے، باپ کو چھوڑ دیا۔ ہمیں بھی ہمارے ماں باپ، ہمارے دادا، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ہماری جماعت سب بیکار ہے، کسی کام نہیں آئے گا، آنکھ بند ہو جائیں گی، سارے رشتے وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ سب بند ہو جائیں گے۔ اگر آپ غلطی کر رہے ہیں، مسٹیک کر رہے ہیں، آپ کے امیر آ کر آپ کو نہیں بچائیں گے، آپ کے شیخ آپ کو نہیں بچائیں گے، آپ کے استاد آپ کو نہیں بتائیں گے۔ قرآن و حدیث پر آپ کا عمل ہوگا تو یہ چیز آپ کو کام آئے گی، قرآن کی تلاوت کام آئے گی، آپ کی نماز آپ کو کام آئے گی، آپ کا ذکر جو کرتے ہیں قبر میں چاروں طرف سے یہ اعمال آ کر بچائیں گے۔ اس لیے اپنے اعمال کو ٹھیک کرو، اپنے علم کو ٹھیک کرو، جو گڑبڑ ہے مسئلوں میں، اگر انجانے میں ہم سے غلطی ہو رہی ہے اس کو ٹھیک کر لو، یہی ٹائم ہے، اسی کے لیے یہ مسجد ہے، اور ہر مسجد میں اس لائق انسان کو رکھنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا پیسہ زیادہ سے زیادہ ہماری مسجد میں لگے، ہم اپنے بچوں کے جس طرح ذمہ دار ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں ڈالیں، مسجد بھی آپ کے بچوں سے بڑھ کر ہے۔ آپ کے بچے تو آپ کو جان جب تک ہے روح تب تک آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہ جو مسجد ہے، اور مسجد میں جو آپ نے اعمال کیے، جہاں سے آپ نے ایمان سیکھا، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، اور قیامت تک یہ آپ کا ساتھ دے گا۔ مسجد کو آباد رکھیں گے، اللہ ہمیں آباد رکھے گا۔ دیوانے شانے ان اخلاق رکھو مسجد میں، کیا کہ کام چلتا چلاتے بھی گئے، نقصان ہمارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ قرآن و حدیث، اللہ کے نبی کی سیرت، آپ کی سنتوں کو سامنے رکھ کر ہم اپنے زندگی کی عمارت کو بنانے والے بنیں۔ عمارت مضبوط ہوگی، بنیاد ٹھوس ہوگی، ایمان پر قائم ہوگی تو امید ہے کہ ہماری عمارت ٹھیک رہے گی۔ بیس ہی غلط ہے، کیا بھی معلوم نہیں، انہوں بولے ہوتا چیز سے معلوم ہے، کیا بھی سنیا نہیں،
فنہار بہ فی نار جہنم۔ اسی آیتوں میں اللہ نے فرمایا ہے بیس لیس، ایک آدمی مضبوطی کے ساتھ بنیاد ڈال کر گھر بنا لے تو اس کا گھر مضبوط رہے گا۔ ایک آدمی ایک ندی کے کنارے، جہاں ندی کے پانی نے وڈو کاٹ کو رہتا، مٹی دیکھنے میں مٹی دس رہتا، نیچے سے کیا بھی نہیں، اس کے اوپر گھر بنا تو کیا ہوتا ہے، سو بھی ندی میں پڑ کو ان بھی مال لگ گیا تھا۔ بغیر صحیح علم کے، بغیر صحیح دلیل کے، بغیر کچھ جانے ہوئے انا کے باتیں سن کر اگر ہم اپنے ایمان کی بلڈنگ بنائیں گے، ہماری ایکٹیویٹی ایسی ہوگی جس میں علم نہیں ہے، جس میں صحیح پہچان نہیں ہے، تو ہم سیدھے اپنے اعمال کے ساتھ، ہمیں کیا کی کر لیتے رہتے ہیں، اتنے کاموں میں کرتا ہوں کو سب اعمال کے ساتھ ان دوزخ کے گڑھے میں گرے گا۔ فنہار بہ فی نار جہنم۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک